سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے، انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے۔ محترم ناظرین، 3 جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہونے دے۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے، اسے فوراً صاف کر دے۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارج میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھنے والی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔
سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں۔ آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی ہیں تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2، چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ کر اس ویڈیو کی برکت میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اگر میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے۔